السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں ہوں نویتا شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب زادہ جمال خان رسانی، جو فرزند ہے شہید سراج رسانی کے۔ جی وہی سراج رسانی جنہوں نے بلوچستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن ایک شہید کے بیٹے نہیں بلکہ پاکستان کے ینگسٹ نیشنل اسمبلی کے ممبر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ تو آج ہم ان سے کریں گے وہ سوالات جو ہر ایک کے ذہن میں کھٹکتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر آئیے بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی لائف جرنی کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کی لائف جرنی کیسے رہی، آپ اس پارلیمنٹ تک کے سفر تک کیسے پہنچے؟ بالکل جی، کوئٹہ میں میری پیدائش ہوئی 20 نومبر 98 کو، اور ابتدائی تعلیم میں نے کوئٹہ سٹی اسکول سے حاصل کی، اور 2011 میں چونکہ میرے بھائی کو شہید کیا گیا تھا تو مناسب نہیں تھا کہ میں ہر دن اسکول ٹریول کر سکوں، تو چونکہ میری والدہ جو ہیں وہ تھائی لینڈ کی ہیں تو میں نے اپنا جو بقیہ ایجوکیشن ہے وہ تھائی لینڈ سے حاصل کی۔ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں نے بیچلرس کی ہے، اور پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز میں نے ماسٹرز کی، اور میرا جو تھیسس ہے وہ بلوچستان کے اوپر میں نے لکھا ہے، اور اس کا ٹاپک جو ہے پیس اینڈ کانفلکٹ اینڈ وائلنس ٹورڈس ریکنسلیشن، اے کیس اسٹڈی آف بلوچستان ہے۔ اور جہاں تک سیاست کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، نہ ہی ہم سیاست سے، نہ ہی سوشلائزیشن سے، اور نہ ہی جو ہمارا اکانومیکل فیکٹر ہے اس سے دور رہ سکتے ہیں۔ اور جو میرا اسپیسیفک کیس ہے، چونکہ ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلوچستان جو ہے ایک ہمارا قبائلی فریم ورک، اینسسٹریکل فریم ورک بھی ہے، ہمارا جرگہ سسٹم بھی ہے، اور اسی جرگہ سسٹم کو لے کر ہم سیاست کے ساتھ پیرلل بڑھتے ہیں۔ تو میرے والد جب زندہ ہوتے تھے تو مجھے اور میرے بھائی کو ہر وقت اپنے ساتھ انہی جرگوں میں بٹھاتے تھے، اور انہی کی وجہ سے جو لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی ہے، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ ہوا ہے، انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور 2018 میں جب وہ شہید ہوئے تو اس ٹائم میرا جو ایج تھا بہت کم تھا، حالانکہ اس ٹائم وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، تو ہم نے اس ٹائم یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہ الیکشن لڑائیں، چونکہ میرا ایج کم تھا تو، اور پھر میری جو تعلیم تھی وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے 4-5 سال تک آپ بریک دیں، پھر میں واپس آ کے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو ایونچولی الیکشن ہو گئی، حکومت بن گیا۔ پھر جب میں گریجویٹ کر کے واپس آیا تو 2021 میں مجھے یوتھ افیئرس کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا چیف منسٹر صاحب کا۔ اس ٹائم قدوس بزنجو صاحب تھے چیف منسٹر۔ تو پھر میں نے یوتھ پالیسی پہ کام کی، اور ہوتے ہوتے 1 سال گزر کے ان کا حکومت ختم ہو گیا، اور پھر کیئر ٹیکر کیبنٹ آ گیا۔ کیئر ٹیکر کیبنٹ میں مجھے ایز اے اسپورٹس، یوتھ، کلچر اور ٹورزم کا جو ہے وزیر وہ اپوائنٹ کی گئی، اور چونکہ میرے خواہشات یہ تھے کہ میں الیکشن میں حصہ لوں، تو 4 مہینے میں نے ایز اے منسٹر گزارا، جس میں نے یوتھ پالیسی کا، بلوچستان کا سب سے پہلا یوتھ پالیسی جو ہے اسے ڈرافٹ کر کے کیبنٹ کے سامنے ہم نے لے اوور کی، اور چونکہ کیبنٹ کیئر ٹیکر تھا تو وہ پاس نہیں ہو سکا، اور پھر الیکشن سے پہلے 2 مہینے پہلے میں نے ریزائن کی، اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے پریزنس میں میں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اور پھر انہوں نے مجھے MNA کا ٹکٹ دی کوئٹہ NA 264 سے، جو کہ کوئٹہ 3 ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے پاکستان کا سب سے کم عمر ترین ممبر قومی نیشنل اسمبلی بیٹھا ہوں۔ جی تو ماشاءاللہ۔ میرے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے اور ایک بڑا چیلنج بھی ہے، کیونکہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ مطلب ینگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئیں، لیکن چیلنج کی بات یہ ہے کہ ہر بندہ آپ سے کوئی نہ چیز کچھ توقع ایکسپیکٹ کرتا ہے، کرتا ہے، ذمہ داری خاص ہوتی طور ہے۔ پر نوجوان جو ہیں۔ تو اللہ اسی مشن میں ہمیں سب کو سرخرو کرے جی۔ یعنی کہ ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کا دل تھا، یعنی کہ آپ پہ مسلط نہیں کیا گیا فیصلہ کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے اس جی فیلڈ میں۔ بالکل، جیسے میں نے عرض کی کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں نے اس لیے بیچلرس کی کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے رہنما نہیں بلکہ ایک سیاسی کارکن، میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ گراس روٹ لیول سے ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کو سمجھنا، اسے سیکھنا،
کیونکہ وہ ایک امبریلا ٹرم ہے، اس میں آپ کا پولیٹیکل سائنس بھی آتا ہے، آپ کی حتیٰ کہ سائیکالوجی بھی ٹچ ہوتی ہے، اکانومی بھی ٹچ ہوتا ہے آپ کا، اور خاص طور پر یہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز ایک بڑا وہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خواہش تھا، لیکن البتہ ضرور میں نے اتنا جلدی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گا، کیونکہ سیاست کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں تھائی لینڈ میں پروفیشنل فٹ بال بھی کھیلتا تھا، اور قومی ٹیم کو میں نے تھائی لینڈ کی ریپرزینٹ بھی کی ہے، انڈر 18 کو. تو ایک بچے کا جب خواب ہوتا ہے اور اس خواب کو آپ اچیو کرتے ہیں اور پھر اسی خواب کو آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا میری زندگی میں کہ فٹ بال سے پولیٹکس کا ٹرانزیشن. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کے ساتھ ساتھ جو میری والدہ ہیں ان کی بھی ایک اہم کردار ہے، خاص طور پر میری بہن بھی ہے، جنہوں نے ایون میرے بھائی کی شہادت کے بعد، میرے والد کی شہادت کے بعد، انہوں نے کبھی ایسا نہیں سمجھا کہ ہم ورنریبل ہیں اور ہم ویک ہیں. انہوں نے ہر وقت سپورٹ کی، اور جو بھی میں نے فیصلہ کیا obviously ان کے ساتھ میں نے ڈسکس بھی کی، اور انہوں نے ہر وقت مجھے سپورٹ کی. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ پاکستان بھی میرا ملک ہے، تھائی لینڈ بھی میرا ملک ہے. جی ایسا ہی ہوتا ہے، جب فیملی سپورٹ ملتا ہے تو آپ اچھے ایک مقام پہ پہنچ بالکل جاتے جی. ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے بلوچستان کے کلچر کے حوالے سے، جرگا سسٹم کا بتایا. مجھے بتائیں کہ جرگا سسٹم ایکچوئل میں چلتا کیسے؟ لائک آپ کا سربراہ کون منتخب کرتا ہے، اور کون اس کے جو ہے مطلب اس کے فیصلے کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، جو بلوچستان کا جرگا سسٹم ہے وہ ایک بڑا قدیم فریم ورک ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے کئی دہائیوں سے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اپنے لوگوں کو ابلائج کرنا ہے، مطلب اپنے لوگوں کی گریونسز، ان کی پرابلمس کو سالو کرنا ہے. اور جو جیسے آپ نے کہا جرگا سسٹم، بلوچستان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ کورٹ کچہریوں کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ ہمارا ٹریڈیشنل ایک ماحول ہے، تو وہ جرگا سسٹم میں ضرور آ سکتے ہیں. جرگا سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ یا کوئی نواب یا سردار یا سب ٹرائبس کے، جو ایک قوم کے سب ٹرائبس ہوتے ہیں اس کو ٹکری کہا جاتا ہے. تو جیسے کہ جو ریسانی قبیلہ ہے اس کا نواب بھی ہے، اس کی ٹکرا صاحبان بھی ہیں. تو ایک نواب یا سردار اس جرگے کا ثالث ہوتا ہے، اور اگر کوئی ایشو ہوتی ہے تو obviously دو فریقین ہوتے ہیں، تو دونوں فریقین ثالثی نامہ ثالث کو دیتے ہیں، اور فی الفور جو ثالث ہوتا ہے بنا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہوئے اس کو سنتا ہے، اور دونوں فریقین کو سن کر پھر فیصلہ، کیونکہ ہم ایک قبائلی رسم و رواج فالو کرتے ہیں. اور ڈائنامکس کے حساب سے آپ دیکھیں بلوچستان کا، تو بلوچستان از ڈیوائیڈیڈ انٹو 2 ریجنس. ایک جالوان ریجن ہے جس کا چیف ہوتا ہے چیف آف جالوان، اور جو جہاں ہم رہتے ہیں اس کا چیف ہوتا ہے ساراوان، چیف آف ساراوان. اور جب خان آف کلات ہوتا ہے وہ جب بلوچستان کا گرینڈ جرگا بلاتا ہے، یہ تو جو پہلے میں نے کہا وہ چھوٹے چھوٹے جرگے ہوتے تھے، یہ گرینڈ جرگا جب ہوتا ہے وہ خان ہی طلب کر سکتا ہے. اس میں سارے بلوچستان کے جتنے بھی آپ کے قبیلوں کے سربراہان ہیں وہ آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیف آف ساراوان ہوتا ہے وہ رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے، اور چیف آف جالوان جو ہوتا ہے آپ کے لیفٹ سائڈ پہ خان آف کلات کا بیٹھتا ہے. اور اسی طرح جو آپ کے جتنے بھی قبیلے ہیں معزز اراکین ہیں وہ اسی پارلیمنٹ کی طرح مطلب جرگے کے شکل میں بیٹھتے ہیں. اور جب خان آف کلات کے ایبسنس میں چیف آف ساراوان جو ہوتا ہے وہ آپ کا خان ثانی ہوتا ہے، مطلب اس کے بہاف پہ ہوتا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئک جسٹس کے لیے بنایا گیا، کیونکہ کچہری میں کورٹس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹس دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے بلوچی روایت میں ایک جرگوں میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے قتلوں کے فیصلے بھی 2-3 دنوں میں حل کیے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے فیصلے بھی ایسے حل کیے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ایفیشینٹ اور پروڈکٹیو ایک پراپر آپ کا جسٹس اویل کرنے کے لیے ایک سسٹم ہے جس کو ہم نے الحمدللہ برقرار بھی رکھا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی خوش ہیں، کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا سرداری سسٹم ہے وہ آپ کی جو ہے پسماندگی کا ایک بڑا فیکٹر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنا جو لوگ سردار ہیں، نواب ہیں، وہ اپنا جو سرداری سسٹم ہے وہ سیاست سے ہٹ کے چلاتے ہیں تو وہ بہتر کام کر سکتے ہیں. جو لوگ سیاست میں آتے ہیں تو وہ پیرللی چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہمارا آپ کا ابھی سوال یہی ہوگا کہ آپ بھی تو سیاست میں اس لیے سیاست میں ہوں کیونکہ ہمارا جو نواب ہے وہ الگ، وہ اپنا کردار وہ پلے کرتا ہے، اور میں جو ہے
فی الحال سیاسی جو کردار ہے وہ پلے کر رہا ہوں. جی تو یہ جو جرگا سسٹم میں ہوتا ہے خون کا بدلہ خون، آپ لوگ کے یہاں ہے؟ دیکھیے جی، ہمارا جیسے میں نے کہا کہ رسم و رواج کے تحت ہم اپنے جو ایشوز ہیں ان کو سالو کرتے ہیں، شرع کے تحت کرتے ہیں ہم سالو. اور خون کا بدلہ خون کہا جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کو فریقین سے سنتے ہیں. اور کبھی کبھار جو خون کا بدلہ وہ رقم بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار کسی سالس کے اوپر وہ معاف بھی ہوتا ہے اس کی عزت کے لیے، یا کسی کچہری کے اوپر وہ معاف بھی ہو سکتا ہے. تو بہت سارے آؤٹ پٹس ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. جی صحیح صحیح. سر آپ کے والد محترم شہید سراج رسانی کی سیاست کردار سب کو یاد ہے، تو آپ جب پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو صرف اس لیے آئے کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے مشن کو آگے لے کر جانا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور ایجنڈا ہے؟ میرے والد صاحب پہلے تو انہوں نے کبھی سیاست نہیں کی تھی. جو 2018 کا ان کا الیکشن تھا، یہ پہلا ہی ان کا الیکشن تھا. ان کا ایک خواب تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینیون ان کے پرنسپلس تھے اور خواب بھی ویژن تھا. وہ یہ تھا کہ بلوچستان کے سارے جتنے بھی ہمارے اقوام ہیں ان کو ایک ہی سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے یکجا کرنا. چونکہ ملک دشمن عناصر کو ان کا یہ ویژن یا مشن پسند نہیں آیا، تو انہوں نے ان سمیت ان کے 300 سے زائد لوگوں کو ایک خودکش دھماکے میں شہید کیا. جہاں تک میرا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لیگیسی کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کے ساتھ ساتھ ابھی ان کے خون اور ان کے جتنے بھی ساتھی تھے ان کا خون ضم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے پارلیمنٹیرین اس میں ایک بلوچستان کے چیپٹر میں ایک نیا جو ہے پاتھ وے وہ کریٹ کر سکتے ہیں. میں خود نوجوان ہوں، میں امن کا قائل ہوں. ٹھیک ہے، آئی ایم اے وکٹم آف ٹیررزم مائی سیلف، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری طرح کوئی اور بچہ بھی سفر کرے، میری طرح کسی کا والد کا سایہ اس سے چھینا جائے، یا اس کے بھائی کا دوستی اس سے چھینا جائے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بہن اپنے بھائی کے لاش کے سامنے چلائے. تو یہ قطعاً ہم نہیں چاہتے. ہم بلوچستان کے نوجوان امن چاہتے ہیں. اور آپ نے شاید نیشنل اسمبلی میں سنا ہوگا، ہم نے کبھی بات نہیں کی کہ ہم جو کہ بٹکے ہوئے ہمارے لوگ ہیں ان سے لڑنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، لیکن اگر جو بندہ نہیں چاہتا اس کو اسی کاؤنٹر کرنا ہوگا، اسی طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے چیپٹر میں ایک ہم ایسا پیس پروسیس کے تحت چلیں کہ کانفلکٹ ضرور ہونی چاہیے. آج بھی شاید سٹنگ گورنمنٹ میں بھی ہمارے تحفظات ہوں گے، اسٹیٹ سے بھی ہمارے تحفظات ہیں، لیکن اس کا یہ قطعاً مسئلہ حل نہیں ہے کہ ہم بندوق اٹھا کے کسی کو ماریں. تو گفت و شنید سے میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. جی صحیح. سر بینگ اے ینگ ایم این اے، جب آپ نے پارلیمنٹ میں قدم رکھا تو کیا محسوس کیا؟ بڑا میرے لیے مکسڈ فیلنگس تھے. اور یہ ہر وقت مجھ سے یہی سوال پوچھا جاتا ہے، اور ایک فنی پارٹ بھی ہے اس میں. میں اپنی والدہ کے ساتھ پہلا دن تھا ہمارا، ووٹ ٹیکنگ تھا. اٹ واز ویری ایموشنل فار می. آبویسلی جس بندے کی وجہ سے میں پہچانا جاتا تھا، اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایم این اے شپ سے بھی بہت بڑھ کر کوئی چیز ہوتی. لیکن چونکہ زندگی ہے، چلتا رہتا ہے. تو میں والدہ کے ساتھ اسمبلی ہال پہنچا، انہیں گیلری میں نے بٹھایا. تو اسمبلی میں نے انٹر کی، ووٹ ٹیکنگ تھی. تو ہمارے بزرگ کولیگز بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا ایک دوسرے کے ساتھ، پھر میرے طرف دیکھا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کی. پھر میرے طرف دیکھا، پھر بات چیت شروع کی. تیسری طرف انہوں نے دیکھا، پھر میں بھی ادبن میں بھی اٹھ گیا. میں نے السلام علیکم جمال رسانی. کہتے ہیں بیٹا آپ میرے خیال سے بٹکے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیوں سر؟ کہتا ہے کہ آپ ایم این اے ہیں. میں نے کہا جی بالکل. کہتا ہے اتنا چھوٹا ہے. میں نے بولا سر میں آپ کا کولیگ ہوں. کہتا ہے آپ کا ایج کتنا ہے؟ میں نے بولا 25 سال. کہتے ہیں آپ تو 18 لگتے ہیں. تو ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ بھی ایم این اے. تو یہ ایک فنی پارٹ تھا. اپارٹ فرام دا فنی سائڈ بڑا اچھا لگا مجھے، لیکن تھوڑی مجھے ڈس اپوائنٹ ضرور ہوا تھا، جو کہ ایز اے ینگسٹر پاکستان کا سب سے آگسٹ ہاؤس میں آنا اور جو طریقہ سیاست ہم آج کل کر رہے ہیں اس کو فرسٹ ہینڈلی ایکسپیرئنس کرنا بڑا انفارچونیٹ تھا. بالکل جی. تو میں نے سمجھا کہ بزرگ اگر ہمارے ایسے ہیں تو پھر تو بچے اچھے ہیں کہ ہم چپ بھی بیٹھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ٹالرنٹ بھی ہوتے ہیں، ریزن بھی کرتے ہیں.
تو مکسڈ فیلنگس تھی جی. صحیح. تو اب آپ کی کیا ایج ہوگی؟ ابھی 26 کیونکہ ایک سال گزر گیا ہے تو 26. تو بالکل یعنی آپ ان میرڈ ہیں یا؟ بالکل میں ان میرڈ ہوں اور میں نے اپنی والدہ کو پورا ان کو حق دیا ہے کہ اختیار دیا کہ آپ ڈھونڈیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ شادی ہو. میں نے کہا تھوڑا مطلب آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کی اب شادی ہو جانی چاہیے جیسے وہ فیصلہ کریں. بالکل صحیح ہے. سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی بلوچستان کے انٹرنل افیئر کے بارے میں، کیونکہ آپ اس کے ہی ماشاء اللہ سے ریزیڈنٹ ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہمیں اچھے طریقے سے جو اس بارے میں جواب دے گا. مجھے بتائیں کہ بلوچستان کے اصل مسائل کیا ہیں؟ بلوچستان کا مسئلہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، بڑا وہ نہیں کہتے غنجل، ٹینگلڈ ہے، کمپلیکس ہے، اور اس کو میرے خیال سے ہمیں بگر پکچر میں بھی دکھنا چاہیے. صحیح بات ہے. شارٹر پکچر میں بھی دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسے سمجھنا چاہیے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ کانفلکٹ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو کے وائلنس کی طرف بڑھی. ٹھیک ہے جی. ایک اگر ہم بات کرتے ہیں وائلنس کی تو بلوچستان میں اس دفعہ 3 طرح کے وائلنس چل رہے ہیں. ایک ڈائریکٹ وائلنس ہے، میں خدا نخواستہ کسی کو مارتا ہوں، BLA ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں کو شہید کرتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ وائلنس کا ایک پہلو ہے. دوسرا وائلنس یہ ہے کہ اسٹرکچرل وائلنس جو کہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن محسوس ضرور کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارے بلوچستان ایک دور دراز علاقہ ہے، جیوگرافکلی آپ دیکھیں تو 44% آف پاکستان ہے، لیکن بیسک نیڈس ایڈریس نہیں ہوتے لوگوں کی، خاص طور پر ایجوکیشن، ہیلتھ، ان ایلینیبل رائٹس جو ہوتے ہیں آپ کے، اگر وہ کسی کو نہ ملیں تو فرسٹریشن ضرور ہوتی ہے. تیسرا وائلنس یہ ہے کہ ہم کلچرل وائلنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو کہ ایک ایسا سسٹم، چونکہ یہ مسئلے جو ہیں وہ آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے مسئلے ہیں اور وہ ڈیولپ ہوتے گئے ہیں، مسئلہ ڈیولپ ہوتا گیا ہے، سولوشن کی طرف ہم بڑھتے نہیں گئے اور وہ ڈیولپ ہو کے ٹرانسفارم ہو گیا کلچر کی طرف. اور ایک ہم نے ایسا سسٹم بنایا ہے جدھر کسی کو ہم مارتے ہیں بھی صحیح ہے، کسی کو ہم اس کا حق نہیں دیتے وہ بھی صحیح تصور کیا جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں بلوچستان میں شروع ہیں. حتیٰ کہ میں یہ ضرور کہوں گا آن ریکارڈ کہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ان پیرل ڈیولپمنٹ، یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے، صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. اور یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے بلوچستان میں، اس کو ہم کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. سپلیمنٹ ضرور کرے گا، پروپیگنڈا اس پہ ضرور بلڈ اپ ہوں گی، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں. جیسے کہ فار ایگزامپل فتنہ الہندوستان کی ہم بات کرتے ہیں، جس میں سیر فہرست آپ کا BLA ہے، آپ کا BLF ہے. ان کا ویژن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم بلوچ لوگوں کی حقوق کی بات کر رہے ہیں، تو وہ سکولز کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. ایک اگر سکول حکومت نے بنایا ہے، آپ کے بچوں کے پڑھنے کے لیے بنایا ہے، اس کو بھی آپ اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک آج کل جو کہا جاتا ہے زیادہ تر کہ انٹرنیٹ نہیں ہے بلوچستان میں، حکومت اور پرائیویٹ سیکٹرز آپ کے انٹرنیٹ ٹاورز دیتے ہیں، لیکن انہی ٹاورز کو یہی لوگ مارتے ہیں، آپ کے ریل ٹریکس اڑاتے ہیں، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑتے. تو مطلب ان کا کوئی ویژن نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے، جہاں تک ہمارے لوگوں کی گریونسز ہیں جینیون ہیں. ایجوکیشن دیکھیں، اکانومک سروے کے مطابق 69% آف یور کڈز آر آؤٹ آف اسکول، 40% سے کم آپ کا لٹریسی ریٹ ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب دیز آر ویری انفارچونیٹ لیکن بڑے خطرناک فگر ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ کائنیکٹک اپروچ کے ساتھ ساتھ دہشت گرد کو دہشت گرد کی طرح ٹریٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی چلتی رہیں تاکہ وہ جو دہشت گرد اپنے ہمارے بچوں کو وہ فلرش کر رہا ہے، ان کو ڈیریل کر رہا ہے، وہ تو کم از کم نہ ہو. کیونکہ دشمن کا ہر وقت ایک پلان ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بے روزگار کو بھی انگیج کرے گا، آپ کے جو ہیں کم پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی انگیج کرے گا، آپ کے فرسٹریٹڈ نوجوان کو بھی انگیج کرے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان کو پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. جی
صحیح، ابھی آپ نے بات کی بی ایل اے کی اور ان کے مسائل پر کہ ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، تو پہلے تو میں آپ سے سوال کروں گی کہ بی ایل اے کیا ہے؟ یہ کوئی دشمن ہے؟ کیونکہ عام انسان کے جاننے کے اس کو نہیں پتہ کہ یہ بی ایل اے ایکچوئل میں ہے کیا، تو ایک عام انسان کی نالج کے لیے میں آپ سے پوچھوں گی کہ بی ایل اے کے اوپر بتائیں کہ بیسیکلی یہ کوئی دشمن ہے یا یہ کوئی پالیسی کی پیداوار؟ اور اسی کے ساتھ یہ ایڈریس کریں کہ آپ نے ایز اے ایم این اے آپ نے نیشنل اسمبلی میں اس مسئلے مسائل پر اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے؟ بالکل جی، سب سے پہلے تو بی ایل اے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہے کیا. صحیح بات ہے، بہت سارے لوگ مکس اپ کر دیتے مکس ہیں. کر دیتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے۔ بالکل، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ یہ ناراض بلوچ ہیں. ہوں، ٹھیک ہے جی، جو کہ ایک ٹرمینالوجی میں سمجھتا ہوں کہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے جی. بی ایل اے کو یونائٹڈ نیشنز نے بھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دی ہے. ٹھیک ہے جی، جس کے نام میں ہی بلوچستان لبریشن آرمی آتا ہے، جو کہ را فنڈڈ، فورن فنڈڈ ایک آپ کا پراکسی ہے جو کہ بلوچستان میں آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہسٹوریکلی کانٹیکس آپ دیکھیں بی ایل اے کا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بی ایل اے نواب اکبر خان بگٹی کے اسیسینیشن کے بعد بنا ہے، لیکن اسٹیٹسٹکلی آپ دیکھیں بی ایل اے کے فوٹنگز، را کے فوٹنگز 1970s 1980s میں آئی تھی. نواب اکبر خان کو 2006 میں اسیسینیٹ کیا گیا تھا. تو یہ سارے اگر آپ لنک اپ کریں، کیونکہ بلوچستان ہر وقت ایک بفر زون رہا ہے، اور اس وقت جو کہ بی ایل اے کے اٹیکس عروج پر ہیں، اس کا ایک مقصد ہے. اور خاص طور پر جو ہے آج کل انہوں نے میمری کے طور پہ ایک لانچ کیا ہوا ہے، ایک ریسرچ ونگ لانچ کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے کچھ سو کالڈ بلوچ قوم پرستوں کو بھی آن بورڈ لی ہوئی ہے، اور بلوچستان پروجیکٹ کا باقاعدہ جنوری میں انہوں نے سٹارٹ کی تھی. تو یہ اسرائیل کا بھی اس میں ہاتھ ہے، زائونسٹ لابی بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اور وہ آپ کے بلوچستان کو کبھی ٹیک آف ہونے نہیں دیں گے ڈیو ٹو دا اسٹریٹجک جیوگرافی آف گوادر بلوچستان، ڈیو ٹو دا ریسورس ہیوی ریسورسز آف بلوچستان. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بلوچستان آگے ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اکانومکلی بلوچستان پاکستان کو بہت بوسٹ کر سکتا ہے. سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو بی ایل اے پہ واپس آ جاتے ہیں. تو بی ایل اے کو اس وقت بشیر زیب ہیڈ کرتے ہیں، اور میرے بھائی کی کلنگ میں بھی ان کا ہاتھ تھا، والد کی کلنگ میں بھی ان کا ہاتھ تھا. اور سو کالڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلوچ رائٹس کے لیے ہم وہ کرتے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں. لیکن حال ہی میں، کیونکہ یہ سارے ایک شاخ ہیں، بی ایل اے ایک الگ شاخ ہے، بی ایل ایف ایک الگ شاخ ہے، بی ایل اے آزاد ہربیار مری اس کو ہیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہی لوگ ہیں جو کہ باہر بیٹھ کے فنڈز را سے بھی لیتے ہیں، اسرائیل سے بھی لیتے ہیں، تو وہ پھر بلوچستان کو سیبوتاج بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امن کو سیبوتاج بھی کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ کنفیوژن سے نکلنا ہوگا کہ بی ایل اے نہ ہی ان کا کوئی بلوچ لوگوں سے تعلق ہے، نہ ہی ان کا بلوچ روایات سے تعلق ہے، نہ ہی ان کا کسی جد و جہد کا حصہ ہے. کیونکہ بلوچ روایات کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ پنجاب سے آئے ہوئے کسی مسافر کو آپ شہید کریں. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، لڑائی کے بھی اصول ہوتے ہیں. آپ نہتے فوجی کو فوجی تصور ہی نہیں ہوتا، وہ تو نہتا ہے، آپ اس کو بھی دھماکے میں اڑا رہے ہیں. فوجی کے بچے کو آپ شہید کر رہے ہیں، رکشہ ڈرائیور کو شہید کر رہے ہیں. مطلب دیز آر ناٹ بلوچ تھنگس. ٹھیک ہے. بلوچ ایک غیرت مند قوم ہے، اور بلوچ مہمان نواز قوم ہے. اور وہ جب مارتا بھی ہے وہ آپ کو پکار کے مارے گا پیچھے. یہ تو ان کا کام ہے نا، یہ انڈین چھپ پراکسیز کے کا چھپ کے کام کرتے ہیں. چھپ کے تو یہ اس سے سمجھنا ہوگا ہمیں. ہاں، گریونسز اگر لوگوں کے ہیں اسٹیٹ سے تو وہ جینیون ہے. ٹھیک ہے جی. آئین کے دائرے میں آتے ہیں بالکل. لیکن یہ بی ایل اے کا سہارا لینا، بی ایل ایف کا سہارا لینا، یہ صرف اور کچھ نہیں، دہشت گرد ہیں. اور ان کی فنڈنگ اسرائیل اور را دونوں کرتی ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے آپ کے پروف ہیں جہاں بی ایل اے کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، وہاں پہ اسرائیل کا جھنڈا بھی ہوتا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے جی. اور $4-5 لاکھ ان پہ ہر مہینے انویسٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیفیم کریں بلوچستان کو، حکومت کو ڈیفیم کریں. تو یہ ایک پیرل باڈیز چلا رہے ہیں تاکہ بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ رک سکے. کیونکہ بلوچستان اگر ٹیک آف کرتا ہے تو پاکستان ٹیک آف کرے گا. بلوچستان خدا نخواستہ اگر رک جاتا ہے تو پاکستان رک جائے گا. جی. تو آپ نے نیشنل اسمبلی میں جب ان کے حوالے سے ایڈریس کیا؟ نیشنل اسمبلی میں دیکھیں جی 365 کا لگ بھگ ہمارا ایوان ہے ایز اے ایم این اے ریپرزینٹنگ بلوچستان، ریپرزینٹنگ مائی فادرز لیگیسی. میں نے ان پہ
تقاریر تو بہت کی ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ تقاریر سے ایک وہ نہیں بدلی جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر ایک ایکشن پلان ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جیسے میں نے کہا کہ دو پہلو ہیں. ایک تو کائنیکٹ پہلو ہے جدھر ہمارے سیکورٹی فورسز ہر دن قربانی دے رہے ہیں اور ان کی قربانیوں کو ہم سراہتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ انفارمیشن وارفیئر لڑ رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے جی. ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی میں نے کئی دفعہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز سے یہ ڈسکس کی کہ بلوچستان میں دو جنگیں لڑی جا رہی ہیں. ایک آن گراؤنڈ لڑا جا رہا ہے اور دوسرا انفارمیشن ڈومین میں لڑا جا رہا ہے. آن گراؤنڈ کو تو ہمارے سیکورٹی فورسز کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن انفارمیشن کو ہمیں کاؤنٹر کرنا ہوگا کہ وہ نیریٹو بلڈ اپ نہ کر پائیں. ان کا کیا نیریٹو ہے کہ گوادر میں اسکول نہیں ہے. گوادر میں اسکول ہم بنانا چاہتے ہیں، گوادر کو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں چھوڑتے ہمیں. ہر دن ایک دھماکہ ہو جاتا ہے، وہ ادھر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح بہت سارے ایسے سافٹ ٹارگیٹس ہیں، ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور پھر نیریٹو دکھایا جاتا ہے کہ یہ تو حکومت کا ایجنٹ تھا یا ریاست کا ایجنٹ تھا، تاکہ اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے درخواست یہ کی کہ ایک انفارمیشن سیل بنایا جائے تاکہ لوگوں کو حقیقت تو پتہ چلے. جو بندہ آج تک بلوچستان نہیں آیا وہ اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے بلوچستان کے اوپر فیصلے کرے گا یا ڈیبیٹ کرے گا، وہ صحیح نہیں ہوتا نا. اسی طرح بلوچستان سے جو انفارمیشن آتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، اس کو پھیلائیں آپ. ٹھیک ہے جی. کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کاؤنٹر کر رہی ہے، وہ ڈیولپمنٹ بھی دے رہی ہے، ایجوکیشن بھی دے رہی ہے. تو ان چیزوں پہ میں نے بڑا زور دیا ہے. اور الحمدللہ ابھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یوتھ ہب بھی لانچ ہوا تھا. اس میں میں نے ہمارے سی ایم صاحب ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارا فرسٹ بلوچستان کا یوتھ پالیسی ہے اس کو ان کے ساتھ لنک اپ کرے تاکہ ڈیٹا جو ہے ہمارے نوجوان تک وہ تو پہنچ سکے، تاکہ وہ انگیج تو ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہیں اور ہونے بھی چاہیے جی. تو آپ کا رسپانس کیسا رہا؟ لائک ان کی طرف سے آپ نے کیا دیکھا جب آپ نے اپنا ایک مدعا رکھا نیشنل اسمبلی میں؟ تو آپ نے اپنے اس مدعے کو سپریس ہوتے دیکھا یا دیکھا کہ سکسیس ہو رہی ہے اس کے اوپر کچھ؟ دیکھیے جی، نیشنل اسمبلی میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت برے لوگ بھی ہیں. برے لوگوں سے مطلب پرسنالٹی تو میں کسی کے اوپر وہ کمنٹس نہیں دے سکتا، لیکن کام جو کرنا چاہے اس کے پاس ول ہو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو نہ کرنا چاہے وہ آپ کے آئیڈیاز کو بھی شوٹ کرے گا، آپ کے جو ویژن ہے اس کو بھی سپریس کرے گا. لیکن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، ریشنل ہونی چاہیے، فیکٹس کے ساتھ بات ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیشنل اسمبلی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ بلوچستان کے اوپر بات ہو اور ہم نمائندگی نہ کریں، کیونکہ ہماری نمائندگی ضروری ہے. ہم نے بلوچستان کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دی ہے اور ہمارا انپٹ ہونا چاہیے. اور ہم گراس روٹ لیول کی باتیں کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کی ہے. خاص طور پر میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں، انہوں نے خصوصاً بلوچستان پہ توجہ دی. ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب نے، ہمارے چیئرمین صاحب نے خاص طور پر نوجوانوں پہ فوکس کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے ہمارے گورنمنٹس آئے ہیں اور اس گورنمنٹ میں یہ فرق ہے کہ یہ بلوچستان کو پرائورٹی پہ تھوڑا لے رہے ہیں. اتنے فریکوینٹ وزٹس ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ہوئے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ہوئے ہیں، ہمارے صدر صاحب کی ہوئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں اتنے ہوئے ہیں. یعنی کہ آپ نے جو اپنا ایک مدعا رکھا وہ ایک سکسیس کی طرف جا رہا ہے. بالکل بالکل. اس ٹائم لگے گا، جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہر چیز ٹائم مانگتی ہے، اور پرابلمز آج کے نہیں ہیں کہ جادو کی چڑی بندہ گھما کے حل کر سکے. یہ ٹائم ہے، اس کے لیے ہمیں شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم اپروچ اپنانا ہوگا. شارٹ ٹرم یہ ہوگا کہ ہم کرائسس مینجمنٹ کی طرف جائیں. مڈ ٹرم یہ ہوگا کہ جو نوجوانوں کا ریلیشن شپ ریاست یا ٹرسٹ ریاست کے اوپر سے اڑ گیا ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کرتے ہیں. اور لانگ ٹرم یہ ہوگا کہ یہ جو فساد کی اصل جڑیں ہیں ان کو ہم کیسے ٹارگٹ کرتے ہیں. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے بلوچستان کے پرابلم میں کہ ہم اوپر سے کاٹتے ہیں، ہمیں جڑوں تک وار کرنا ہے، اور جڑیں کہاں ہیں ہم سب کو پتہ ہے. تو سر اب یہ سی پیک، گوادر ایئرپورٹ اور دوسرے میگا پروجیکٹ جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مطلب بکواس بات ہے یا پھر جو ہے یہ افواہیں ہیں، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ ڈیولپمنٹ بلوچستان کے لیے ہے یا جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے جی، آج ایز وی آر اسپیکنگ $62 بلین کے قریب انویسٹ ہوا ہے سی پیک کے پورے اس میں. اس سے بہت زیادہ فائدے بھی ہوئے ہیں.
ख़ास तौर पर गवादर को, बल्कि पूरे पाकिस्तान को है। अभी सी पैक फ़ेज़ 2 भी स्टार्ट होने वाला है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ एनर्जी सेक्टर पे भी काम किया गया है, हब की तरफ, ठीक है जी, वो भी काम शुरू है इनका। लेकिन मुझे जो लगता है जिधर हम लैग करते हैं, ये जो आपने सवाल अभी की है, वो हर उस नौजवान का सवाल है जो बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे ग्वादर में रहता है। तो एज अ गवर्नमेंट, एज अ नुमाइंदा, हमें ये करना चाहिए कि सी पैक के डिटेल्स उसे ट्रांसपेरेंट करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि सी पैक में कितने नौकरियां मिली हैं, बलूचिस्तान का कोटा उसमें क्या था। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि बलूचिस्तान को 100% कोटा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चाइना और पाकिस्तान के बिटवीन, ठीक है जी। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि मेजॉरिटी बलूचिस्तान को मिले, तो और मिली भी हैं। बहुत सारे जैसे मैंने चाइनीज़ एम्बेसडर से मुलाकात की, उन्होंने मुझे कहा, उनसे मैंने यही गिला किया कि आप लोगों को जितने भी डिटेल्स आते हैं ये ग्रास रूट लेवल के नौजवानों तक पहुंचाना होगा। और वो कैसे पहुंचाएंगे आप? नुमाइंदों को बुला के उनको ब्रीफ करके, वो फिर उनको कहना, उनसे रिक्वेस्ट करना कि ये जो इंफॉर्मेशन फ़्लो है उसे कंटिन्यू रखें। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में हम लैग कर रहे हैं। सी पैक तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हमें रोड्स भी मिल रही हैं, ग्वादर एयरपोर्ट आप देख लें, लेकिन फिर वही बात है कि डेवलपमेंट के लिए क्यों नहीं छोड़ा जा रहा हमें, ठीक है जी। ग्वादर एयरपोर्ट अगर वो फंक्शनल हो, क्या आपको लगता है कि लोग ट्रांजिट के लिए दुबई जाएंगे? इधर से तो ज़्यादा करीब पड़ता है। क्या आपको लगता है कि लोग अबू धाबी जाएंगे? नहीं, ग्वादर से तो हर आपका सारे रास्ते ईस्ट एशियन ओपन कंट्रीज़, है। ईस्ट एशियन कंट्रीज़ आपके सारे करीब ही पड़ते हैं, बाय एयर भी करीब पड़ते हैं और बाय वाटर भी करीब पड़ते हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि अगर ग्वादर टेक ऑफ करेगा तो बलूचिस्तान खुद ब खुद अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। और जो लोग डेवलपमेंट के दावेदार हैं वो सी पैक को नहीं छोड़ते, तो वो कैसे बलूचिस्तान सही की बात नुमाइंदगी है। कर सकते हैं जी। तो सर इस दफ़ा जो है फेडरल ने बलूचिस्तान के लिए 70 बिलियन का जो है बजट मुख्तस किया गया है। तो ये जो फंड्स हैं बलूचिस्तान की आवाम तक पहुंचते हैं या कहीं रुक जाते हैं? देखिए जी, मैं सब की नुमाइंदगी इसमें नहीं कर सकता और ना ही मैं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की मैं तर्जुमानी यहाँ पे करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद एक ब्लंट आदमी हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बात हो, बेहतर है। जहाँ तक मेरा बात है, मैं अपने आवाम के साथ ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। जितने फ़ंड्स मुझे दिए जाते हैं, मैं आवाम को बुला के उनको कहता हूँ कि आपके पैसे जिधर लगाने लगाएं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि करप्शन को काउंटर करने के लिए कुछ होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ये भी कहना दुरुस्त नहीं होगा कि बलूचिस्तान के लोगों के पैसे बलूचिस्तान के लोगों पे लगते हैं, ठीक है जी। करप्शन ज़रूर होता है, पूरे दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है, यूके में होता है, चाइना में होता है, हत्ता कि नॉर्थ कोरिया में भी होता है। लेकिन उसके लेवल्स अलग अलग होते हैं। जो हमारा करप्शन है वो ब्लैक करप्शन है, ठीक है जी। 100% हम खाते हैं। अलबत्ता इस दफ़ा हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ी कोशिश की है कि इसको हम काउंटर करें, क्योंकि करप्शन तबाही है। करप्शन होगा तो आपका एजुकेशन का मसला होगा, करप्शन होगा तो आपका मेरिट का मसला होगा, करप्शन होगा तो आपके हेल्थ के मसले होंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, एक मॉनिटरिंग पॉलिसी बनाना चाहिए कि मॉनिटर भी हों और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी भी रखा जाए कि आवाम के पैसे आवाम पे लग रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात, डिटरेंस होनी चाहिए। जैसे आज मैं एक एमएनए बैठा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, ठीक है जी। मैं अगर उसको लगाता हूँ तो अच्छी बात है, मैं अपना फ़र्ज़, मेरा फ़र्ज़ नहीं लगाता, कोई मुझसे पूछेगा नहीं। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए। अगर कोई खाता कोई है, पूछने करप्ट वाला ही करता नहीं है, है। पूछने वाला ही नहीं है ना। मैं 50 करोड़ का करप्शन करता हूँ और फिर मुझे नैब कहता है कि भाई 2 करोड़ दे दो। मतलब ऐसी चीज़ें भी हैं ना, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। उसको काउंटर करने के लिए हमें कुछ इनिशिएटिव्स सही लेनी बात होंगे है। जी। सर ये बताएं कि बलूचिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी देखने को मिलती है। एक बड़ी तादाद में जो है हमें पढ़ी लिखी आवाम इस बीएलए की जो है शमूलियत का हिस्सा बन रही है, जिसकी आप मिसाल ले सकते हैं जो शेरी बलोच वाला केस हुआ था। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से मैं ये कहूँगा कि जो डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, हम्म। वो सप्लीमेंट ज़रूर करती हैं, लेकिन मेन कॉज नहीं है बीएलए और ये जो तंजीमें चला रहे हैं। सही। उनका एक ही मोटिव है, वो है खुदा न खासा बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना। अगर हम कहते हैं कि एजुकेशन एक इशू है, तो शहरी बलोच खुद भी पढ़ी लिखी थी, ठीक है जी। टीचर डॉक्टर, थी zoology की, एग्जैक्टली, उसकी मास्टर डॉक्टर थी अला उसमें। नज़र खुद डॉक्टर हैं जो हम्म। बीएलएफ को हेड कर रहे हैं, ठीक है जी।
گلزار امام شمبے جنہوں نے سرنڈر کیا تھا وہ بھی پڑھا لکھا تھا, نیوز ایجنسی میں کام کرتا تھا. اسی طرح اگر ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی از اے ایشو, ٹھیک ہے جی, شہری بلوچ کا سیلری آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر رانا نظر کا آپ سیلری دیکھ لیں, مطلب ہینڈسم سیلریز لیتے تھے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایک پروپیگنڈا کے تحت ہمارے بچوں کو بچیوں کو ان کو نیگیٹیولی ڈیریل کیا جا رہا ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچوں کے حقوق کی جنگ ہے, ان کو بہکایا جاتا ہے, اور جو بچہ یا بچی جذباتی ہوتی ہے وہ تو بہکاوے میں آتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم انگیج کریں. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہمارے بلوچ بچیاں یا بلوچ بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ سارے جو ہیں وائلنٹ ہیں. نہیں, ایسے بچے بھی ہیں جو کہ جنہوں نے ان کو منہ پہ مارا ہے, جن تنظیموں نے انہیں ڈیریل کرنے کی کوشش کی. لیکن کچھ ایسے بھی کمزور ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں اور کچھ نہیں رکھا, کیونکہ ان کے پاس ڈگری ہوتا ہے لیکن نوکری نہیں ہوتی, ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہوتا ہے نہ پینے کو کچھ, وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ویکنیسز ہیں اسے دشمن استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس ویکنیسز کو اپنے اسٹرینتھس کو ایڈریس کریں, اپنے تھریٹس کو ایڈریس کریں, اور جو ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے اس کو ایڈریس کریں ان چیزوں سے. جی سر, نیشنلزم سے لبریشن تک آپ کے خیال میں بی ایل اے کس چیز کی جنگ لڑ رہا ہے, اپنے حقوق کے لیے یا معدنی وسائل حصول کے لیے؟ دیکھیں جی, جو جنگ آج بلوچستان میں لڑا جا رہا ہے, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک لا حاصل جنگ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر بلوچستان آزاد ہوتا ہے, جو کہ کبھی نہیں ہوگا, ناٹ ایون ان 100 years, اٹ از امپاسبل. جیوگرافکلی بھی امپاسبل ہے, ڈیموگرافکلی بھی امپاسبل ہے. تو بلوچستان کو ہیڈ کون کرے گا؟ جیسے میں نے کہا, چیف آف ساراوان کرے گا یا چیف آف جالاوان کرے گا. پھر خان بولے گا تو میں ہوں خان, ٹھیک ہے, اختر مینگل بولے گا میں ہوں, شفیق مینگل بولے گا میں ہوں, جمال رحسانی بولے گا میں ہوں. تو ہم خانہ جنگی میں چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. دوسری بات, ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ بارڈر پہ آپ کا افغانستان ہے, بارڈر پہ آپ کا ایران ہے. صحیح بات. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان آزاد ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں پیسفلی چھوڑیں گے؟ وہ ایک ایسا ملک تھا جو کہ پاکستان کے وجود کے خلاف تھا, ٹھیک ہے جی, اور وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کو وہ چھوڑے گا؟ اور کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جب بی ایل اے یہ جو خواب دیکھ رہی ہے حکومت بنانے کی بلوچستان میں یا اپنا فورسز بنانے کی, کیا ہمارے مائیں اور بہنوں کی عزت محفوظ رہیں گے؟ ابھی ان کا حکومت نہیں بنا, وہ ہمارے مائیں اور بہنوں کو خودکش بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. جن ماؤں اور بہنوں کو ہم نے کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ ان کے باڈی پارٹس پڑے ہوئے ہیں روڈوں پہ, اللہ معاف کرے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بےغیرت دشمن کے ہوتے ہوئے وہ محفوظ رہیں گے؟ تو یہ ساری سوچنے کی چیزیں ہیں, اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. بلوچستان آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ بلوچستان یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, ہم نے علیحدگی کی بات کی تھی, خان آف کلات نے بات کی تھی. کلات ایک سلطنت ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, اور لاسٹ سلطنت تھا جس نے پاکستان کے ساتھ اینیکس کی تھی. خان آف کلات اور قائد اعظم محمد علی جناح ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے, اور انہوں نے کیونکہ انڈیا بھی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا اس ٹائم, تو ہم نے چوز کی کہ پاکستان کے ساتھ ہم مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو باولپور بھی ایک ریاست ہے, لسبیلا بھی ایک ریاست ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم ایسے ہی سویپنگ سٹیٹمنٹس بناتے ہیں کہ بھائی بلوچستان کے ساتھ یہ ہوا, بندوق کے نوک پہ بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ ملا. یہ ساری ایسی باتیں ہیں. خان احمد خان یار خان نے اپنے کتاب میں خود لکھا کہ می اینڈ جناح ور فرینڈز اینڈ وی, ہم نے میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ, میوچول انٹرسٹ پہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس ہے کہ بلوچستان نہیں چاہتا تھا, اور صرف کلات کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بلوچستان میں لسبیلا بھی ایک ریاست رہی ہے, خاران بھی ایک ریاست رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے. جی بالکل. تو سر, یہ بی ایل اے کو سپورٹ کون کرتا ہے, ان کو مالی انفارمیشن یا ویپنز کون پرووائڈ کرتا ہے؟ بی ایل اے کے آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, ان کا انفارمیشن جو ونگ ہے, زرار ہے, پتہ نہیں کہ وہ کیا اچھا نام ہے ان کا, پتہ نہیں کیا,
وہ بھی آپریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ویڈیوز کا کلر کوآرڈینیشن بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا. ہم تو شہر میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی پوڈ کاسٹ, آپ کے پاس اچھے مائکس بھی ہیں, آپ کے پاس اچھے کیمریز بھی ہیں, تو سوچیں کہ وہ یہ 6-7 لاکھ کے کیمریز پہاڑوں پہ کیسے لے جاتے ہوں گے, ٹھیک ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ نائٹ ویژن ایک ٹیلیسکوپ ہوتا ہے, وہ ان کے پاس کیسے آتا ہے بندوقوں پہ. تھرمل جو کہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر ہیٹ کو دکھاتی ہے, وہ ٹیلیسکوپ جو کہ ایک ٹیلیسکوپ 20-30 لاکھ کا ایک ٹیلیسکوپ آتا ہے. M4 اسکارل کاربائن آپ کے پاس کیسے آتا ہے. گرنیڈ لانچرز سوئمنگ جو لیٹسٹ ہیں وہ آپ کے پاس کیسے آتے ہیں. تو یہ سب سمجھنے کی بات ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں تو پہاڑوں پہ لڑتا ہوں, میں تو آزادی کی جنگ کر رہا ہوں, میں تو مطلب حقوق کی جنگ کر رہا ہوں, میرے پاس پینے کو پانی نہیں ہے, میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے, میں پہاڑوں پہ بھی رہتا تو ہوں. یہ سب کہاں یہ سے ہے؟ سب کہاں سے آتا ہے, ٹھیک ہے جی. را فنڈڈ ہے. کلبھوشن یادو جو ہے, اس سے بڑا ہمارے پاس کیسا ثبوت ہے جو کہ ڈالرز کے حساب میں ان کو پیسے دیتا تھا, اور BLA کے لوگوں کو پیسے دیتا تھا, BLF کے لوگوں کو پیسے دیتا تھا. تو یہ سارا فورن فنڈڈ ہے, اور یہ یہاں تماشا کرتے ہیں کہ ہم کوئی حقوق کی جنگ نہیں, پیسے لیتے ہیں اپنے لوگوں کو مرواتے ہیں, اور یہی ان کا کام ہے, اور کبھی بھی ان کو آزادی نہیں ملے گی. یہ ایک ہی لوپ میں اپنے آپ کو برباد کر, جس آگ کو یہ لگا رہے ہیں اسی آگ میں خود ہی جل کے راکھ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سر ابھی انڈیا میں جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے پاکستان کو فوراً الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے. اب بلوچستان میں خزدار جیسے سانے ہمارے سامنے آئے تو ہمارے پاس تو باقاعدہ ثبوت موجود تھے انڈیا کے خلاف, لیکن سیاسی خاموشی رہی ہے, ایسا کیوں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے فوج کو اس جیت پہ بڑے مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور جیسے کہ ہماری مقدمہ بلاول بھٹو صاحب نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے لڑی ہے, میں ان کو تعریف بھی ان کا کروں گا اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ انڈیا نے خیر مودی سرکار نے بیوقوفانہ حرکت کی. اس حرکت کے بعد انہیں چاہیے تھا کہ انویسٹیگیشن میں جاتے, ٹھیک ہے جی, نان بائسڈ انویسٹیگیشن, جو کہ پاکستان ہر وقت کہتا آ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ہو. آپ سے زیادہ ٹیررزم میں ہم نے سفر کیا ہے, 90,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے, ٹھیک ہے جی, اور ہم نے فیس بھی کیا ہے, اور ہم فرنٹ لائن پہ ہے اس ٹیررسٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور تم ہمیں کہتے ہو کہ تم نے یہ کرا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہمیں چاہیے دونوں کو, پاکستان اور انڈیا کو, کہ ہم کسی دہشت گرد کو یہ حق نہ دیں کہ وہ ہم دونوں ممالک کا فیصلہ کریں کہ ہم لڑتے ہیں یا امن میں رہتے ہیں, کیونکہ ابھی تو انہوں نے بیوقوفانہ حرکت کی اور دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ہمیں اپنے جو انٹرنیشنل کیسز ہیں, خاص طور پر بلوچستان اور کشمیر کے اوپر, ہمیں اس کا مقدمہ بہت سالڈلی لڑنا ہوگا, فیکٹس اینڈ فگرس کے ساتھ لڑنا ہوگا, کیونکہ کلبھوشن یادو تو ایک اہم وہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو را کے فوٹنگز دکھائے گئے تھے, را کے لوگ ہیں ہمارے پاس. DGI صاحب کے آپ نے پریس کانفرنسز میں دیکھا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی ہم بلوچ کلعدم تنظیموں کے ساتھ وہ آپریٹ کر رہے ہیں واٹس ایپ اینڈ ان کا ایک ایپ ہے ٹیلی گرام کے اوپر. تو یہ چیزیں ان کے سامنے رکھنا ہوگا, اور پھر انہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گرد اصل میں کون ہے, ٹھیک ہے جی. فنڈنگ بھی آپ کر رہے ہیں, دنیا جانتی ہے دہشت گرد کون ہے. ہم تو قربانی دیتے آئے ہیں نا, ہم آج بھی لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کے امن کے لیے, قوم کی سلامتی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑتے رہیں گے. لیکن مقدمہ لڑنا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑا اہم ہو گیا ہے, اور خاص طور پر ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اگر اس کو بھی ہم نہ کیش کر سکیں تو مجھے لگتا ہے کہ اور ڈپلومیٹک ریلیشنز نیڈ ٹو بی, ان کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی. تو آپ کے خیال میں خزدار کا جو سانحہ ہوا ہے وہ ہماری انٹیلیجنس فیلئر تھی یا ہماری انٹیلیجنس کے خلاف ایک اور سازش؟ دیکھیں جی, انٹیلیجنس فیلئر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسپیس دینی چاہیے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی, ٹھیک ہے جی. امریکہ کہتا ہے کہ اس کا انٹیلیجنس نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے جی. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ 2 جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں لگیں گے؟ وہ بھی تو انٹیلیجنس فیلئر تھا نا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز دے آر ڈوئنگ دا بیسٹ دے کین,
سیکورٹی لیبس بالکل ہوتی ہیں، اور شاید ان کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ دشمن اتنا بے غیرت ہوگا کہ وہ بچوں کو شہید کرے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کو مار کے کون سے حقوق ملتے ہیں؟ ایگزیکٹلی 13 سال کے بچے تھے، بچیاں تھیں ہماری، کیا بلوچستان آزاد ہو گیا اس کے بعد؟ نہیں ہوا۔ کون سی آزادی ملی ان کو؟ کون سا حق ملا ان کو؟ کچھ نہیں ہوا نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ہر دن قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن عوام سے ضرور درخواست کروں گا کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ غلط کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو پھر وہ تو اوپر جا رہا ہے، وہ تو موٹیویٹ فیل کرے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عوام سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی ایک کردار ہے جو ہمیں پلے کرنا ہوگا۔ وہ یعنی کہ اگر جرم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی ظالم ہیں۔ بالکل، ایسے ہی ایگزیکٹلی۔ ہوتا ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ جو خزدار کا واقعہ تھا یہ کوئی ٹیررزم ایکٹ ہے یا ریاست اور مذمت کے بیچ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا اشارہ ہے؟ دیکھیے جی، بلوچستان ہیز آلویز بین ان دا اسٹیٹ آف وار سنس 1948، ہم کہہ لیں، اگر ہم پورے بلوچستان کی بات کریں، کیونکہ کلات 48 میں پاکستان کا حصہ بنا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک جو ویوز آئی ہیں 5-6 ویوز آئی ہیں۔ پہلے خان آف کلات کا اپنا بھائی جس کو بلوچستان اس نے اپنے بھائی کے خلاف جنگ لڑی، پھر نواب نوروز خان نے گوریلا وارفیئر میں جنگ لڑی، پھر شیرو مری نے لڑی، پھر نواب اکبر خان بگٹی کا سانحہ آ گیا، اور پھر یہ چیزیں ابھی تک چلتی جا رہی ہیں BLA CLA کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے، کیونکہ انڈیا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے فیس لیس ہو گیا، انسلٹڈ ہو گیا، تو وہ چاہتا تھا کہ اپنے عوام کو خوش کرے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب عوام، مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام کسی بچے کو شہید کرنے کے حق میں ہوگا، لیکن جو مودی کے پیروکار ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بلوچستان میں زیادہ وہ آگ لگا رہے ہیں، اور یہ ایک میرے خیال سے پروپیگنڈا کے تحت ہو رہا ہے، اور کنیکٹنگ دا ڈاٹس، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی کوئی انڈیا اور پاکستان کا ٹینشن ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ بلوچستان میں ضرور ہوتا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں الرٹ ہونا ہوگا کہ یہ آگے ہم اسے کیسے ڈیل کریں گے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے دہشت گرد کے ساتھ اسے ٹریٹ کرنا ہوگا۔ یہ کنفیوژن ہمیں سیاستدانوں کو بھی نکالنا ہوگا، ملٹری فورسز کو بھی ہم نے کنفیوز نہیں کرنا کہ ان کے ساتھ اپیزمنٹ پالیسی اپنائیں، ان کو ریکنسیلیشن کریں۔ کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہوگا۔ ایک بندہ پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہا ہے، آپ اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ نیگوشیشن، اور کریں گے کس سے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا مجھے فیز بتائیں، کس سے کریں گے آپ وہ آپ سے نیگوشیشن کرنا بھی نہیں چاہتا۔ تو میری بھی درخواست ہے ان سیاستدانوں میں سے، جی میں آپ کو سنتی رہتی ہوں، آپ یہ بہت اپنا پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ بھائی نیگوشیشن تو بنتی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انڈیا کے ساتھ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایک تھرڈ پارٹی میڈیٹر ہو، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دفعہ انگیج کیا ہے، ان کے سامنے یہ مقدمہ لڑا جائے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کرا رہے ہیں، اور اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے؟ وہ پھر اگر آپ خود ہی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کریں گے خواہ۔ ہمیں تو اپنا سوورنٹی بحال رکھنا ہے، ہمارا جو نیشنل سیکورٹی ہے، نیشنل انٹرسٹ، وہ تو بحال کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکل ہے جو کہ چلتا رہے گا۔ جی تو سر نیشنل ایکشن پلان 2 کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا، لازمی ہے جی۔ پہلا تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان 1 کو تو اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کریں، کیونکہ اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے کائنیکٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ باقی جو جتنے پوائنٹس ہیں وہ نان کائنیکٹک پوائنٹس ہیں، جس میں آپ کا جوڈیشری بھی ہے، انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، آپ کا جسٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ہمیں فیڈ بیک آئے۔ تو سر ہم کیوں نہیں مطلب ایک امن طریقے سے جو بات چیت کر لیتے ہیں، ہم انتہا پسند ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہی میں درخواست میرا یہ ہے کہ کانفلکٹ از اے نارمل تھنگ، کانفلکٹ برنگز پازیٹیو چینج، کانفلکٹ برنگز کمپٹیشن، ٹھیک ہے جی۔ یہ وائلنس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، یہ ہم غلط کرتے ہیں، اور خاص طور پر سیاستدان ہی ایسے کرتے ہیں۔ سیاستدان کا ایک کیونکہ سیاستدان کا کام نہیں ہوتا بندوق اٹھانا، وہ ہمارے فورسز کے کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہمارا جو کام ہوتا ہے وہ بات چیت کرنا ہوتا ہے۔ سیاستدان تو دیواروں سے بھی بات کرتا ہے، وہ بند کھڑکیوں سے بھی بات کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، صحیح بات۔
ٹھیک ہے جی. میں حکومت میں آتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے پالیسی اچھے ہیں. میں جب اتر جاتا ہوں میں کہوں گا کہ میرے پالیسی ٹھیک نہیں تھے, اچھے تھے, اس کی ٹھیک نہیں ہے. ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, تو پازیٹیو کرٹیسائز ہونی چاہیے. جیسے کہ اپیزمنٹ پالیسی کا تھا, ٹھیک ہے جی, اس ٹائم انہوں نے کوئی اسٹینڈ نہیں لیا جو کہ لینا چاہیے تھا. جب آگ لگ گئی اور پورے پاکستان میں وہ پھیل رہا ہے, پھر ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی تو ان سے مذاکرات نہیں ہوگا. اس ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کس سے مذاکرات کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو سر آپ نوجوان ہیں ماشاء اللہ سے, پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور ہمارے ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں یوتھ افیئرس کے, تو آپ نے نوجوان بلوچ کے لیے کیا کیا؟ بلوچستان کا جو میں نے آپ سے عرض کی کہ فرسٹ یوتھ پالیسی ہے, وہ میں خوش قسمت بھی ہوں. اور کیونکہ 18ویں ترامیم کے بعد یہ ایک یوتھ افیئرس کا جو پروگرام ہے وہ ڈیوالو ہو کے صوبائی سبجیکٹ بن چکا تھا. لیکن چونکہ ہمارا پاپولیشن 64% ہے اور ہر سیاستدان, ہر بزنس مین, ہر بندہ کہتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, لیکن پھر بات ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں تھا. الحمدللہ اس دفعہ چیئرمین صاحب کی مدد سے, سی ایم صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے حلف لیتے ہی اسے اپروو کرایا. اس میں ہم نے انگیجمنٹ کی کوشش کی ہے اور اسی کے تحت ہم امپاورمنٹ پروگرامس لانچ کر رہے ہیں. اور بلوچستان کے تاریخ میں سب سے پہلے دفعہ یوتھ ریسورس سینٹرز پورے بلوچستان میں اسٹیبلش کیے جائیں گے, جہاں آپ کے بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی. ایک باقاعدہ ایپ ہم لانچ کر رہے ہیں جہاں آپ کے بچوں کا ڈیٹا بھی ہوگا, ان کو اسکالرشپس کے ڈیٹے بھی پرووائڈ ہوں گے, ڈیٹاز پرووائڈ ہوں گے, انٹرنشپس کا ڈیٹا بھی پرووائڈ ہوگا. اور ٹریننگ کے لیے جو آج کل بی ٹیفٹا ہے وغیرہ ہے, اس میں ہم نے 13 ایسے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں جن کا ہم فوکل پرسنس کے ساتھ کوآرڈینیٹنگ کر رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی یوتھ پالیسی کے تحت ہم اس نوجوان کو یہ حق دے رہے ہیں کہ وہ اپنے سی ایم کے ساتھ بیٹھے اپنے ان پٹ کے لیے, اپنے منسٹران کے ساتھ بیٹھے, ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ بیٹھے, جدھر ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے کہ جدھر آپ کا بات سنا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. جی, تو اگر آپ کو ہم نیشنل ٹی وی پر 60 سیکنڈز دیتے ہیں تو آپ کا بلوچستان کے لیے آواز کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ 60 سیکنڈس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ ضرور پیغام دوں گا آپ کے توسط سے کہ بلوچستان ریسورس کے ساتھ ساتھ جوان خون کے ساتھ بھی بڑا ہے. اور جو جوان خون ہے اس میں صلاحیت کی بھی کمی نہیں ہے اور جذبہ محب الوطنی کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. صرف وہ چاہتا ہے کہ اسے پلیٹ فارم ملے, اسے ریسورس ملے اور اسے اس کا حق ملے. لیکن درخواست میرا یہ ہے کہ حق کو حق کی طرح مانگے اور کبھی بھی کی طرح نہ مانگے. اگر میں آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا تو آپ میرے گریبان میں پکڑ کر مجھ سے اپنا حق مانگ سکتے ہیں. جی, تو جی ناظرین, آج کا پوڈ کاسٹ جذباتی بھی تھا, تلخ بھی اور حقیقت سے بھرپور بھی. ہمارے ساتھ موجود تھے نواب جمال خان رسانی. ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اپنی میزبان نویتا شیخ کو اجازت دیجیے. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.